صدر عالی وقار میرے قائد کی ریاست کے خواب میں انصاف کا بول بالا تھا، سجدہ گاہوں کی توقیر و حرمت تھی، سستی تنظیموں کے تن بسمل میں روح آزادی تھی، باطل حریت اور سالار ملت نے درد کو دوا، سرسر کو صبا اور ظلمت کو ضیاء کا پیرہن بخشا تھا۔ مسلم امت میں یکتائی تھی، سندھی، پختونی اور بلوچی کے نعروں سے پاک ریاست تھا، لیکن آج کوئی چشم تصور سے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، گوش تصور سے سننا چاہے تو سن سکتا ہے کہ میرے محسن ملت کی روح تڑپ تڑپ کر سوال کر رہی ہے کہ تو نے میرے کشمیر کا کیا کیا؟ تو نے میری ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیے؟ میری قوم خون جگر سے سینچے ہوئے میرے گلشن کو تو نے ویران کیوں کر دیا؟ تو نے انصاف کی دھجیاں کیوں اڑائی؟ تو نے عصمتوں کے سودے کیوں کیے؟ تو نے روحوں کے مقاصد کو اس طرح سے کچلا کہ یہ پیروں کے چراغوں کی ضیائیں بیچ دیتے ہیں، یہ مریم اور زینب کی ردائیں بیچ دیتے ہیں۔ عوض کی انتہا ہے، اب صادق و جعفر مناسب دام لگ جائیں تو مائیں بیچ دیتے ہیں۔ صدر عالی وقار ثانیہ صاحبال میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیوں سے چھنی کر دیا جاتا ہے، ننھی زینب کو انسانی درندگی کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، اور معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عصمت دری اور انسانی درندگی اور ہوس کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اے آسمان تو ہی بتا دے، یہ فطرت کی ستم ظریفی ہے یا ہماری تناسانی کا ثمر ہے کہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی دلدوز چیخیں سن کر تو اس ریاست میں قیامت برپا ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ ذلت پسند قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اے قائد، ہم شرمندہ ہیں آج کے دور کے انسان ہو کر۔ صدر عالی وقار وہ قوم جس کے کان تلواروں کی چھنکاروں سے آشنا تھی، آج اس کے مرد و زن چنگ و رباب کی مدھر سروں پہ رقصاں ہیں۔ عوام تو عوام، حکمران طبقہ بھی تان سین کے راگ و رنگ میں کھو چکا ہے، ان کی نظر اور دل شباب پر فریبتا ہے، شراب اور کباب ان کا لازمہ بن چکا ہے۔ اب پھر سے مسجد اقصی کو مٹایا جا رہا ہے، سومنات و کلیساؤں کو سجایا جا رہا ہے، اور ریاست کی تقسیم کا نعرہ پھر سے لگایا جا رہا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یقیناً اس لیے کہ شمشیری یعوب کی شمشیر زنگلود ہو چکی ہے، محمود غزنوی کا جذبہ بت شکنی ہمارے دلوں سے اٹھ چکا ہے، اور سلطان ٹیپو کی تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ اگر اب بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ صدر عالی وقار ادھر ویران مسجدیں اور بے چراغاں درسگاہیں قحط الرجال کا ماتم کر رہی ہیں، ادھر رقص گاہوں میں جشن نشاط سے چراغاں ہو رہا ہے۔ وہ جنسی لطیف جو گھروں کی زینت ہوا کرتی تھی، آج سینماؤں کے آنگن پر کتار اندر کتار جلوہ فروشی کی دعوت دے رہی ہے۔ واحد نظریاتی مملکت میں جدید ثقافت کے نام نہاد اداروں میں رقص کی تربیت دی جا رہی ہے، اور چنگ و رباب اور مسلم دوشیزہ کے رقص و سرود کے کرشموں پر کرشمے دکھا کر غیر ملکی مہمانوں کو سامان تفریح مہیا کیا جا رہا ہے کہ ڈس لیا میرے دیس کو ان زہریلے ناگوں نے، گھر کو آگ لگا دی تبدیلی کے چراغوں نے۔ صدر عالی وقار ہمیں گے وقت پر رنجیدگی کے اظہار کی بجائے قائد کے فرمان کام کام اور بس کام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ فرقہ واریت، نسل پرستی اور بدعنوانی جیسے داغوں کو مٹانا ہے۔ ہمیں قائد کے فلسفے اتحاد، ایمان اور تنظیم کا پرچار کرنا ہے۔ آئیے ہاتھوں میں ہاتھ لیے
जज्बों का साथ लिए ये अहद करते हैं, ये वतन कल भी हमारा था, ये वतन आज भी हमारा है। हमें दौरे हाजिर के पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना है कि मुझे अपने ही चिरागों को जलाना होगा। एक नया अर्श मंडेरों पर सजाना होगा, एक नया अर्श मंडेरों पर सजाना होगा। शुक्रिया।